گانے بجانے کی آواز اللہ کے پیارے نبی کو بھی پسند نہیں ہے، صحابہ کو بھی پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیسہ دے کر کے فالتو چیزوں کو خریدتے ہیں۔ بھائی موبائل میں ریچارج کراتے ہو، فری میں تو نہیں کراتے، پیسہ دے کے کراتے ہو۔ 2 GB روز ڈاٹا مل رہا ہے ایئرٹیل کی طرف سے اور جیو کی طرف سے، کیوں مل رہا ہے؟ گانا سننے کے لیے، ناچ دیکھنے کے لیے، فیس بک کی گندی ریلز دیکھنے کے لیے، یوٹیوب پر بیہودہ شارٹس دیکھنے کے لیے؟ نہیں میرے بھائیوں، اپنے کانوں کو ناجائز چیزوں سے بچاؤ۔ گانے بجانے کی چیزیں آپ کے دل کو مردہ کر دیں گی۔ کان سے آپ سنیں گے لیکن دل مردہ ہو جائے گا، اور جب دل مردہ ہو جائے گا تو معاف کرنا، جب بہت زیادہ گانا سنیں گے آپ، بہت زیادہ میوزک سنیں گے تو قرآن آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دل میں ایمان موجود رہے گا تب قرآن سننا آپ کو اچھا لگے گا۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے میرے بندو اللہ تعالیٰ کے ذکر کو سن کر کے ایمان والے دل کو سکون ملتا ہے، مومن کے دل کو سکون ملتا ہے، جو مومن ہوتا ہے اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ جب آپ گانے بجانے کی آواز کو سنیں گے تو دل کو سکون میرے پیارے ساتھیوں نہیں ملے گا۔ کان کا ایک اور غلط استعمال ہے کسی کی غیبت سننا، کسی کی چغلی سننا، کسی کے بارے میں غلط بات سننا۔ اگر آپ کو یہ شوق ہے تو یہ شوق ختم کر دیجئے۔ اگر کوئی آ کر کے آپ کو غیبت کرتا ہے، آپ کہہ دیجئے بھائی مجھے نہیں سننا ہے۔ یہاں تو ہمارا معاملہ یہ ہے، ہمیں تو موقع ملنا چاہیے، ہمیں موقع ملنا چاہیے، کوئی کسی کی برائی کرے اور ہم مرچ مسالہ لگا کر کے اس کو سنیں اور بیان کریں، لذت حاصل کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ ابھی مولوی لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام آپ نے کیا، دیسی مرغا کھلا رہے ہیں آپ، اچھے اچھے کھانوں کے شوقین ہیں آپ، لیکن ذرا تصور کرو، ذرا غور کرو میرے بھائیوں، غیبت کرنے والا کیا کھاتا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ غیبت کرنے والا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اللہ کبھی پسند کریں گے آپ؟ کبھی آپ کو یہ اچھا لگے گا کہ آپ کا کوئی مسلمان بھائی مرا ہوا ہو اور اس کے باڈی میں سے، اس کے شریر میں سے آپ بوٹی نوچ نوچ کر کے کھائیں؟ آپ تصور کیجئے، امیجن کیجئے تو آپ کو گھن آئے گی، آپ کو برا لگے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جتنا برا آپ کو سوچ کر کے لگتا ہے اتنا ہی برا کسی مسلمان کی غیبت کرنا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان ارب الربا الاستطالۃ فی ارض المسلم، کسی مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا سب سے بڑا سود اور بیاج ہے۔ سود اور بیاج سے آپ بچتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، حرام کمائی سے آپ بچتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں آپ، تو معاف کیجئے گا میرے بھائیوں، یہ بھی بہت بڑا سود ہے، بہت بڑا بیاج ہے۔ اللہ قرآن کے 30ویں پارے میں کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ۔ بربادی ہے، جہنم ہے، ویل ہے، کس کے لیے؟ ہومزہ کے لیے، لومزہ کے لیے۔ What is ہومزہ؟ What is ہومزہ؟ What is لومزہ؟ ہومزہ اس کو کہتے ہیں جو اشارے سے کسی کی برائی کرے، اور لومزہ اس کو کہتے ہیں جو زبان سے کسی کی برائی کرے۔ مت سنیے کسی کی غیبت،
یہ کان بہت قیمتی ہے میرے پیارے ساتھیوں، اس کان کی حفاظت کیجئے اور کسی کی غیبت اور چغلی کو مت سنیے اس کان سے۔ اور آگے بڑھیے، اسی کان کا ایک غلط استعمال اور بھی کیا جاتا ہے، کسی کی جاسوسی کرنا، کسی کی کال ریکارڈنگ کو سننا، کسی کے دروازے پہ جا کر کے کان لگا کر کے اس کے گھر کی باتوں کو سننا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استمع الى قوم وهم له کارہون صب فی اذنیہ العنق یوم القیامہ، جو کسی کے دروازے پہ جا کر کے چپکے چپکے ان کی باتوں کو سنے گا، اس کے کان میں پگھلا ہوا لوہا ڈالا جائے گا قیامت کے دن، پگھلا ہوا لوہا، پگھلا ہوا تانبا ڈالا جائے گا اس انسان کے کان میں جو چپکے چپکے لوگوں کی جاسوسی کرے، لوگوں کی باتوں کو سنے۔ تو اس لیے کان کے اس غلط استعمال سے میرے پیارے ساتھیوں اپنے آپ کو بچائے جائے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ آنکھیں ہیں۔ اب آنکھوں کا صحیح استعمال کیا ہے؟ آنکھوں کا پہلا صحیح استعمال یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو آپ حرام چیزوں سے بچائیں، ناجائز چیزوں سے اپنی آنکھوں کو بچائیں، غیر محرم لڑکیوں کو، غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھیں۔ اگر اچانک نظر پڑ جائے تو الگ بات ہے، گھور گھور کر کے دیکھنا یا مارکیٹ میں جانا اسی مقصد کے لیے تاکہ لڑکیوں کو تاڑا جائے، لڑکیوں کو دیکھا جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ آنکھوں کا زنا کرنا ہے۔ آنکھوں کا زنا ہے کہ آنکھوں سے آپ غلط چیزوں کو دیکھیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا یہ ہے غلط چیزوں کو دیکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ جب آپ کی آنکھیں نیچی ہوں گی تب آپ کی شرمگاہ کی حفاظت۔ آپ کو زنا سے بچنا ہے، آپ کو غلط کام سے بچنا ہے تو پہلا کام کرنا ہوگا آپ کو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے نظرۃ فابتسامۃ فسلام فکلام فوعد فلقاء، پہلے کسی لڑکی کے اوپر نظر پڑتی ہے، پھر ایک دوسرے کو لوگ دیکھ کر کے مسکراتے ہیں، اس کے بعد سلام کرتے ہیں، اس کے بعد کلام کرتے ہیں، اس کے بعد وعدہ ہوتا ہے، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ یہ پورا پروسیس ہوتا ہے بدکاری کرنے کا، زنا کاری کرنے کا، جس کی شروعات ایک دوسرے کو دیکھنے سے ہوتی ہے۔ اسی لیے سلف میں سے کسی کا قول ہے النظرۃ سہم من سہام الشیطان، کہ ابلیس کا بہت بڑا تیر کیا ہے؟ کسی غلط چیز کو دیکھنا، کسی نامحرم کو دیکھنا، کسی غیر محرم عورت کو دیکھنا، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ شیطان شکار کرتا ہے اسی نظر کے ذریعے۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں سے کوئی غلط چیز کو مت دیکھو۔ اور آج کے دور میں جب سب کے پاس موبائل آ چکا ہے، سب کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے، سوشل میڈیا موجود ہے، اسمارٹ فون موجود ہے، آج کے دور میں اپنی نظر کو بچانا میرے پیارے ساتھیوں بہت بڑا چیلنج ہے۔ رات کا سناٹا ہے، آپ اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ کی دنیا آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اپنی اسکرین پر کیا دیکھ رہے ہیں کون جانتا ہے؟ آپ دیکھنے کے بعد اس کی براؤزر کی ہسٹری کو بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، آپ یوٹیوب کی ہسٹری کو بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، سارا ریکارڈ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے جو دیکھا ہے آنکھوں نے ریکارڈ کر لیا ہے، فرشتوں نے ریکارڈ کر لیا ہے، اور قیامت کے دن وہ ریکارڈنگ کھول دی جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے
حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ قیامت کے دن آپ کے کان آپ کے خلاف گواہی دیں گے، آپ کی آنکھیں آپ کے خلاف گواہی دیں گی، آپ کے بدن کی چمڑی آپ کے خلاف گواہی دے گی۔ جو آنکھوں نے دیکھا ہے، جو کانوں نے سنا ہے، اور جو آپ کی چمڑی نے محسوس کیا ہے، وہ گواہی دے گی میرے پیارے ساتھی۔ اس لیے آنکھوں کا غلط استعمال مت کرو میرے پیارے۔ آج اس انٹرنیٹ نے عالم کو، جاہل کو، شہر کے آدمی کو، دیہات کے آدمی کو، عورت کو، مرد کو، بچے کو، بوڑھے کو، سب کو خراب کر دیا ہے، سب کو خراب کر دیا۔ نظروں کا غلط استعمال تو عام ہو چکا ہے میرے پیارے ساتھی، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری عبادتوں میں، ہماری نمازوں میں، ہماری عبادت میں وہ لذت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لَعَلَمَنَّ قُوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةَ بِيضًا۔ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کی پہاڑیوں کے برابر نیکی لے کر کے آئیں گے، حج کر کے آئے ہوں گے، عمرہ کر کے آئے ہوں گے، زکوٰۃ دیا ہوگا، دان دیا ہوگا، چندہ دیا ہوگا، خیرات کیا ہوگا، غریبوں کی مدد کیا ہوگا، ڈھیر ساری نیکی کر کے آیا ہوگا۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیوں کو ڈیلیٹ کر دے گا، مٹا دے گا، برباد کر دے گا۔ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ موبائل آپ چلا رہے ہیں، موبائل پہ آپ کا فوٹو ہے، بچوں کا فوٹو ہے، بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اچانک موبائل خراب ہو گیا، دکاندار کے پاس آپ لے کے گئے، دکاندار نے کہا بھائی صاحب آپ کے فون کو ریسیٹ کرنا پڑے گا، فون کا سارا ڈاٹا فارمیٹ کرنا پڑے گا۔ اب آپ کا دل دکھی ہو جاتا ہے کہ یار اتنی محنت سے میں نے یہ ڈاٹا اکٹھا کیا، اتنی قیمتی چیزیں تھی میری، سب ڈیلیٹ ہو جائیں گی۔ دکاندار کہتا ہے موبائل کو فارمیٹ مارے بغیر آپ کا موبائل صحیح نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے جن کے عمل کے اکاؤنٹ کو فارمیٹ کر دیا جائے گا، ساری نیکی ختم، سارے روزے ختم، سارے حج ختم، ساری زکوٰۃ ختم، سارے دان خیرات ختم، all will be deleted، سب کو ڈیلیٹ کر دیا جائے۔ صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے، ذرا کھل کر کے بتائیے تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، ذرا دھیان سے سنیے گا، پیارے نبی نے کیا فرمایا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ کان کھول کر کے سن لو، وہ نماز بھی پڑھیں گے، وہ روزہ بھی رکھیں گے، وہ راتوں کو عبادت بھی کریں گے، بس ایک چیز کی کمی ہوگی، وَلَٰكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها۔ جب وہ تنہائی میں ہوں گے، جب وہ ایکانت میں ہوں گے، اکیلے میں ہوں گے، ایسے ایسے کام کریں گے جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں، حرام کام ہیں، گناہ کے کام ہیں، ایسی چیزوں کو دیکھیں گے، ایسے کام کریں گے، اس وجہ سے ان کی نیکیاں ڈیلیٹ ہو جائیں گی۔ او فیس بک چلانے والے نوجوانوں، او انسٹاگرام چلانے والے نوجوانوں، او یوٹیوب چلانے والے نوجوانوں، ذرا سنبھال کر کے استعمال کرنا، کہیں ایسا نہ ہو ساری نیکیاں فارمیٹ کر دی جائیں، ساری نیکیاں ڈیلیٹ کر دی جائیں، سارے روزے نماز ڈیلیٹ کر دیے جائیں، برباد کر دیے جائیں، کہیں ہمارے اس مس یوز کی وجہ سے قیامت کے دن ہماری ساری نیکیاں برباد ہوں۔ تو آنکھوں سے ہمیں غلط چیزوں کو نہیں دیکھنا۔ آنکھوں کا ایک صحیح استعمال آپ کو بتا رہا ہوں، جلسہ ختم ہو جائے، آپ گھر میں جائیں، اگر فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا تو اچھی بات ہے، فجر کی نماز کا ٹائم اگر نہیں ہوا ہوگا، 1 گھنٹہ باقی ہے تو جا کے سو مت جانا، سو جاؤ گے تو فجر چھوٹ جائے گی۔
گھر جاؤ، اپنے کمرے میں جاؤ، وضو کرو اور وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھو۔ 8 رکعت پڑھنا ہے، ہو سکے تو پوری 8 رکعت پڑھ لو، سب سے بہتر ہے، سب سے بیسٹ ہے 8 رکعت پڑھ لو۔ 8 نہیں پڑھ سکتے 6 پڑھ لو، 6 نہیں پڑھ سکتے 4 پڑھ لو، 4 نہیں پڑھ سکتے 2 پڑھ لو۔ 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لو۔ نماز پڑھنے کے بعد رات کا ٹائم ہے، 4 بجا ہوا ہے، ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ اور سوچو کہ اب تک آپ کی زندگی میں کتنے کام آپ نے ایسے کیے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو امید ہے کہ اللہ آپ کو جنت میں ڈالے گا، اور کتنے کام آپ نے ایسے کیے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو یہ ڈر ہے کہ کہیں آپ جہنم میں نہ چلے جائیں۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے میں نے بہت پاپ کیا ہے، میں نے بہت گناہ کیا ہے، رات کا ٹائم ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو، کوئی بندہ دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی انسان دیکھنے والا نہیں ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اللہ سے توبہ کر لو، اللہ کے سامنے گڑ گڑا لو، اللہ کے سامنے آنسو بہا لو۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر یہ آنسو آپ کی آنکھوں سے گر گئے، یہ آنسو اللہ تعالیٰ برباد نہیں ہونے دیں گے، یہ آنسو بہت قیمتی ہیں، یہ آنسو برباد نہیں ہونے پائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے 7 خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، گرمی سے لوگ بے حال ہوں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان 7 لوگوں میں ایک انسان وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس نے ایکانت میں اکیلے میں اللہ کو یاد کیا ہوگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ آنکھوں کا صحیح استعمال بتا رہا ہوں میرے پیارے ساتھیوں، اپنی آنکھوں کو اللہ کی بارگاہ میں رونے والا بنا۔ ان آنکھوں سے اگر اللہ کے خوف کا آنسو نکل گیا، یہ آنسو آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے، جہنم سے بچانے والے بن جائیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا یلج النار رجل لا یلج النار عین۔ کیا ہو گیا بھائی مائک والے، کیا ہو گیا؟ لا یلج النار رجل لا یلج النار عین بکت من خشیت اللہ۔ وہ آنکھ جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلا ہو، وہ آنکھ انشاءاللہ جہنم کی آگ میں نہیں جائے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 2 قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، قطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ، ایک وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہایا جاتا ہو، وقطرۃ دموع من خشیت اللہ، اور ایک آنسوؤں کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے آنکھوں سے بہتا ہو، وہ آنسوؤں کا قطرہ جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا، وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اپنی آنکھوں کو اللہ کے خوف سے رونے والا بنا۔ آنکھوں کا ایک اور کام بھی ہے، آپ کے علاقے سے بہت قریب دارجلنگ کا علاقہ ہے، کبھی موقع ملے تو دارجلنگ چلے جائیے۔ دارجلنگ جانے کا مقصد آنکھوں کی عیاشی نہ ہو، بلکہ جب آپ دارجلنگ میں جائیں اور وہاں کی خوبصورت پہاڑیوں کو آپ دیکھیں، وہاں جب آپ جا کر کے نیچرل بیوٹی کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی خوبصورت نعمتوں کو دیکھیں، ان نعمتوں کو دیکھ کر کے آپ کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ اے اللہ تو نے دنیا کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، اور آپ کی توحید بڑھ جائے، آپ کا ایمان بڑھ جائے، آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھ جائے۔ اس لیے اچھی جگہوں پر
جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ ابھی آپ کے اسی گاؤں کے مولانا جہانگیر صاحب ملے، مدینہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، میری ملاقات ان سے مدینہ میں ہوئی تھی۔ مجھے لوگوں نے بتایا کہ ہر سال پروگرام میں رہتے تھے، اس سال چونکہ ان کا شیڈیول پہلے سے طے نہیں تھا اس لیے آج کے پروگرام میں وہ شامل نہیں تھے۔